بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج بات کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی اور ان کی اولاد کے بارے میں، اور ان کا مزار جو ہے وہ کہاں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ابراہیم کے بھتیجے بطول کے نواسے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ حضرت ایس یا ایسوان کے حقیقی بھائی تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ڈر سے والدہ کے مشورہ سے اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے تو وہاں 10 سال ماموں کی خدمت کی، اس کی بکریاں چرائیں، اور پھر اس کے بعد لابان نے اپنی بڑی بیٹی سے، جس کا لیا نام تھا، شادی کرا دی۔ لیکن حضرت یعقوب کا رجحان چھوٹی بیٹی راحیل کی طرف تھا۔ لابان نے کہا کہ 10 سال مزید میری خدمت کر اور میری بکریاں چرا تو میں راحیل کو بھی تیرے ساتھ نکاح میں دے دوں گا، کیونکہ اس زمانے میں 2 حقیقی بہنوں کا نکاح ایک جگہ شرعاً جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید 10 سال اپنے ماموں کے پاس رہے تو ماموں نے راحیل کی شادی بھی کرا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ماموں کے گھر پیدا ہوئی بغیر بنیامین کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے وطن کی خواہش ہوئی تو ماموں سے اجازت چاہی۔ ماموں نے رخصت ہوتے وقت بہت سا مال و دولت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو بنیامین پیدا ہوئے۔ ماموں کے پاس سے یعقوب علیہ السلام بہت سا مال لے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تفسیر کانی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ایک گاؤں میں رہے جس کا نام سلیون ہے۔ قصص القرآن میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فدان آرام میں اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے، اس زمانے میں ایس یا ایسوا مکہ مکرمہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، اور اسماعیل کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے قریب مقام ادوم میں قیام کر لیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وطن واپس فلسطین چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہے۔ یہ تمام واقعات تورات میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ اسراء کے معنی عبد اور ال کے معنی اللہ، عربی زبان میں عبداللہ ہو گیا، یعنی بندہ خدا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کہ کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں اس لیے خدمت حق کو سر انجام دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کو بما اپنے اہل و عیال واپس آئے تو رستے میں حضرت ایس شکار کرنے کو جا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی حلیم الطبعی سے خود چھپ گئے۔ اپنے غلاموں اور بیویوں سے فرمایا، یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر یہ پوچھیں سامان مال و دولت کس کا ہے تو کہہ دینا کہ کنعان میں ایس سردار ہے اور اس کا ایک غلام یعقوب علیہ السلام نام شامل میں رہتا ہے، یہ اس کا مال و دولت ہے۔ غلاموں نے یہ بات حضرت ایس کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ رونے لگ گئے اور کہا کہ یعقوب تو میرا بھائی ہے، غلام نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایس کو روتے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام آئے، دونوں بھائی آپس میں گلے ملے اور ایس بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی، اور بنیامین اپنی خالہ لیا کی گود میں پرورش کرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود حضرت ایس نے کہا کہ میری گزاران مشکل ہے، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ روم کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ایس کا ایک بیٹا روم تھا جس کا نام روم تھا، اس کے نام سے روم شہر مشہور ہوا۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں مستجاب ہو گئی تو حضرت ایس کے لیے اسحاق علیہ السلام نے کثرت اولاد کی دعا کر دی۔ پھر حضرت ایس کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔
حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کے فرق جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کریم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی ان کی میت میں گزار کر دار فانی سے ریلت فرما کر بقا کی طرف جاگزین ہوئے۔ حضرت یوسف کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے بعد عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا نام سلون نام ہے، جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 3 میل ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ تو ان کی جو قربانی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنی لمبی عمریں دی۔ یہ نبی تھے اللہ کے، بڑے ہی پیارے نبی تھے، ان کی بھی بہت زیادہ لمبی عمر تھی۔ اور ان کا مزار جو ہے وہ اسی جگہ، جس جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک آتا ہے بیت المقدس سے 3 میل سفر ہے، اور جس کنویں کے ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا، حضرت یوسف کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اسی کے قریب ان کا مزار بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے کتنے کتنے کام لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے درجات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھے، انبیاء سے محبت بھی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے سے جدائی تھی، وہ بھی ایک مشکل گھڑی تھی۔ کتنے رنج سے، کہتے ہیں کتنا عرصہ وہ روتے رہے۔ یہ کتنا مشکل وقت تھا ان پر کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کا حسن تو کیا ہی کمال کا حسن تھا، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی کہ آپ کیا ہی جو ہے نا سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اردو والی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اسلامک جو ویڈیو ہیں اچھی ہیں، جن میں دین کی باتیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، ان کے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سنایا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تھوڑی بہت دین کے بارے میں نالج ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اپنے اعمال جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں۔ اپنی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کریں زیادہ سے زیادہ، اور تسبیحات کا بھی اہتمام کیا کریں، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے اسے چاہیے گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کرے پکی سچی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ٹھان لے۔